نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 17 صفر المظفر کا درس، اسلامی تاریخ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ ایک لمبی مدت تک چلا ہے۔ انہی میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ نبوت کے بعد ایک زمانے تک وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے اور راہ حق دکھاتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت سے حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایک قوم سے جنگ کا حکم دیا تو وہ پوری جماعت موت کے ڈر سے بھاگ کر ایک وادی میں آباد ہو گئی اور یہ سمجھنے لگی کہ اب ہم موت سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے ان پر موت طاری کر دی۔ ایک ہفتے بعد جب ادھر سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ زندگی عطا کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ ان کی زندگی دوسروں کے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بنے۔ قرآن کریم میں بھی اس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ریشم کا کیڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی تتلی پیدا فرمائی ہے۔ اس کے انڈوں سے ریشم کے کیڑے نکلتے ہیں۔ یہ درختوں کے ہرے بھرے پتوں کو کھاتے رہتے ہیں اور ان کے منہ سے ریشم کا باریک اور قیمتی تار نکلتا رہتا ہے جسے وہ اپنے بدن پر لپیٹتے رہتے ہیں۔ پھر اس کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کے ریشوں سے دھاگا تیار کر کے ریشم کے قیمتی کپڑے تیار کرتے ہیں جو بازار میں بھاری قیمت میں بکتے ہیں۔ آخر اس ننھے سے کیڑے کو عمدہ ریشم تیار کرنے کی صلاحیت کس نے عطا کی ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا جس میں سے ایک جنازے میں شریک ہونا بھی ہے۔ فائدہ: نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اگر ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہیں فرمائیں گے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: موت کو یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن شریف کا پڑھنا۔ ایک گناہ کے بارے میں حرام مال سے صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ دنیا کے بارے میں مصیبتیں کس پر آسان؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی، اور جو موت کو یاد کرتا رہے گا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن منکروں کا ماتم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس قیامت کے دن ایک سخت للکار ہوگی تو یکایک سب دیکھنے لگیں گے،
یہ منکر و گناہگار کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو وہی بدلے کا دن ہے۔ کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ طب نبوی سے علاج، ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار آ جائے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ فائدہ: آج جدید طریقہ علاج کے مطابق ڈاکٹر حضرات بھی بخار کے مریض کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق بات لے کر تمہارے رب کی طرف سے آ چکے ہیں، لہذا تم ایمان لے آؤ، یہ ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔